اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کیا ہے اور اسے مضبوط کیسے کریں۔ دیکھیں، ایمان کی بنیاد تو وہی ہے کہ ایمان باللہ، اللہ پہ یقین۔ اللہ پر یقین سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں۔ اپنے اوپر یقین آنا بھی مشکل ہوتا ہے نا۔ ہم تو اپنے ظاہری کو دیکھتے ہیں، ظاہری کو، بھئی بڑی گرمی لگ رہی ہے، بڑی سردی لگ رہی ہے اور کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بچے مشکل میں ہیں، بچے بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے، چھت ٹپک رہی ہے۔ یہ تو سارے ظاہر ہیں۔ ٹھیک ہے، ان حالات میں ہمیں رہنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ظاہری حالات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کو بھلا دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو بھلا دیں۔ یہ تو جیسا بھی وقت ہے گزر جائے گا، جیسا بھی وقت ہے گزر جائے گا۔ وہ قرآن میں اس کا واقعہ آتا ہے، اصحاب الاخدود، خندق والے۔ ایک مطلب وہ تفسیر میں یہ ہے، قتل اصحاب الاخدود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما بالمؤمنین شہود، ایسے کوئی آیت مبارکہ ہے آخری پارے میں۔ تو ایک بادشاہ تھا، تو اس نے یعنی کچھ مسلمان تھے، وہ کافر تھا، تو اس نے پھر خندقیں بنوائیں اور اس میں آگ جلائی اور اس میں یعنی مومنوں کو گروہ در گروہ لا کے اس میں ڈالنے لگا۔ قتل اصحاب الاخدود، یہ کہ مارے گئے خندق والے جنہوں نے خندق بنائی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں جو مومن جمع تھے اور تو وہ جا رہے تھے، خوشی سے جا رہے تھے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ نہیں لگا دی تھی۔ تو یہ پھر شعر بھی ہے نا اس کے بارے میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو پھر آپ کو ظاہر کی پرواہ نہیں ہے کہ ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، لوگ مجھے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا نہیں گیا، کوئی مارتا، کوئی دھکے دیتا، کوئی کیا کرتا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ ایک راستہ ہے، اسی طرح راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یعنی منجنیق میں ڈال کے ان کو وہاں پھینکا گیا، آگ کے تو کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا، ایک آلے کے ذریعے ان کو پھینکا گیا۔ تو وہ تیار تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آگ مجھ پہ گلزار ہو جائے گی، وہ تو جلنے کے لیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ایک آپ کا یقین ہے، اور وہ یقین جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے ذات پر آپ کا یقین ہو، آپ کی نظر ظاہر پہ نہ ہو بلکہ اپنے باطن پہ ہو، باطن پہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ جسم تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو کافروں مشرکوں کو وہ دوزخ کے حساب سے ان کا جسم دے گا، اور وہاں کی آگ جو ہے وہ ہے نا۔ اسی طرح مومنوں کو، بڈھے تھوڑی جنت میں جائیں گے، بوڑھاگان بنے شیتلے، جوان جائیں گے، 30 سال کے جوان ہوں، کتنے 30 سال، بڈھے خوش ہو گئے نا۔ تو یہ یعنی یہ جسم تو نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے پہ یقین ہو کہ ہاں میں یہ نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے نا کہ
بہرحال وہ اس کو چھوڑ دیں، ایک شعر آ رہا تھا ذہن میں، چھوڑ دیں۔ ایمان یہ ہے کہ اپنے اوپر آپ کا یقین ہو کہ میں یہ نہیں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو سوال و جواب تو ہوگا نا، حدیث میں ہے مردے کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اس میں روح واپس ڈالی جائے گی۔ اب یہ معاملہ تو آپ دیکھیں نا، یہ تو ہماری سوچ و سمجھ سے باہر ہے۔ وہ مردہ تو لیٹا ہوا ہے قبر میں، لیکن ایک عالم ایسا ہے، اس کو میں کہتا ہوں عالم قبر، عالم برزخ، عالم قبر، اس میں یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں ہے، وہ یہیں ہے۔ یہ تو ہم پھر تفصیلی باتیں نا، ہم تو اس میں غور نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور جگہ ہوگی، عالم مثال یا عالم قبر یا عالم لاہوت، یہ کہیں اور ہوگا، یا جنت یا دوزخ، ایسا ہم سوچتے ہیں نا۔ آسمانوں میں ہے، حضور آسمانوں پہ گئے تھے اور وہاں جو ہے، تو بہرحال یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو تفصیل اس کی بیان کر سکوں، کیونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ باطن کی کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں، اس پہ آپ نہ سوچا کریں، اس دماغ سے نہ سوچا کریں، کہ کیونکہ اس میں صرف جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ یقین آ سکتا ہے، کیونکہ حواس خمسہ ہے نا، حواس عقل تھوڑی ہے، اس عقل کو بھی ہم پورا نہیں استعمال کر رہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کو مضبوط کیسے کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر یقین کر لیں کہ میں کون ہوں، پھر اپنے مقصود، جو آپ کا منزل ہے، جو مقصود ہے، جو خالق ہے، جو آپ کا رب ہے، اس پر آپ کو کہ وہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنی منزل کو دیکھیں، منزل کو پہچانیں کہ منزل کیا ہے۔ تو جب آپ اپنی منزل کیا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، معبود بنا لیا، مقصود بنا لیا، محبوب بنا لیا، اب کیسے؟ تو وہ رسول، ذریعہ رسول ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، بس سادی بات۔ مقامی طور پر آپ نے خود یہ سب کچھ نہیں کرنا، ایک رہنما سے رابطہ کر کے اس سے آپ کہیں کہ بھئی میں نے بھی جانا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ دو آدمی ہیں، دو ساتھی ہیں، دونوں کے پاس حج اور عمرے کے پیسے ہیں، تو مثال کے طور پہ تو دونوں دوست ہیں، تو وہ ایک نے پروگرام بنا لیا عمرے کا، ایک دوست نے پروگرام عمرے کا کہ بھئی میں نے جانا ہے، تو دوسرا کہتا ہے یار میں نے بھی جانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ والا ہے، وہ جا چکا ہے، اب آپ اسے کہیں بھئی میں نے بھی جانا ہے، تو وہ آپ کو پھر وہ دیگر جو لوازمات ہیں بتا دے گا، پاسپورٹ بنواؤ بھئی، ویزا لگواؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو بس وہ انسان چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں ایمان کی مضبوطی کی ذرائع ہیں۔ اکیلے آپ اپنے ایمان کو نہ حاصل کر سکتے ہیں نہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا گزشتہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر یقین، پھر اپنے مقصود پر یقین، پھر اپنے رسول پر یقین، پھر مقامی طور پر ایک رہنما کو آپ رہنمائی میں لے لیں، تو آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم